بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استغفر اللہ میں کتنی طاقت ہے، اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ استغفر اللہ کتنا پاورفل ذکر ہے، اس کی حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور کتنے راز اس میں پوشیدہ ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے ہر لمحے کو استغفر اللہ سے آباد اور شاد کر لیا ہوگا۔ محترم ناظرین، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی کوئی نیکی ان گناہوں کا کفارہ بننے کو نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے، تاکہ ایسا انسان جیتے جی گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے، گناہوں کے بوجھ تلے نہ دبا رہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، میری ملاقات سے پہلے میں اپنی مخلوق کو ان کے اپنی جانوں پر کیے گئے ظلم یعنی گناہوں کو صاف اور معاف کر دوں۔ اللہ تو ہر وقت ہر گھڑی ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم گناہ تو کیے جا رہے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے۔ محترم ناظرین، اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، تو جانتے ہو اللہ ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا اور کون کون سی رحمتیں ہم پر نازل کرے گا۔ تو بس یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ جب ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا کیا عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذہنی سکون، جسمانی راحت، اطمینان قلب اور متاع حسنہ حاصل ہو تو استغفر اللہ کو اپنا شعار بنا لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جسمانی طور پر مضبوط ہوں اور آپ کا جسم مصائب و آلام اور آفات و امراض سے محفوظ رہے گا تو استغفر اللہ پڑھتے رہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حوادث زمانہ اور آزمائش سے معمور رہیں تو استغفر اللہ کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین موسلا دار بارش سے سیراب ہو اور اولاد صالح، مال حلال اور کشادہ رزق آپ کا مقدر ٹھہرے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رفع درجات، نیکیوں میں اضافہ اور برائیوں سے نجات نصیب ہو تو استغفر اللہ ہی اس کا واحد راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی و روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔
یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے، استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ استغفر اللہ ہر اس آدمی کی گمشدہ متاع ہے جو سچی خوشی ڈھونڈتا پھرتا ہے لیکن اسے پاتا نہیں۔ استغفر اللہ ہر اس شخص کے لیے آسودہ حال کی نوید ہے جو مالی طور پر تنگ دستی کا شکار رہتا ہے۔ وہ بے اولاد شخص جو اولاد کی تمنا کرتا ہے، استغفر اللہ کرنے سے اولاد ملتی ہے۔ وہ مریض جو کسی دیرینہ بیماری کا شکار ہے اور زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، استغفر اللہ اس کے لیے شفا یابی اور تندرستی کا سندیسہ ہے۔ استغفر اللہ اس مریض کے لیے دوائے شافی ہے جو گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ استغفر اللہ اس شخص کے لیے سفینہ نجات ہے جو مصیبتوں کے غلیظ جوہر میں غوطے کھاتا ہے۔ استغفر اللہ اس خستہ حال آدمی کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے جس کی کمر مصائب و مشکلات نے توڑ ڈالی ہے۔ انسانی زندگی کی عام مصائب و مشکلات کا باعث یہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے کی دوسری اطمینان بخش بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں۔ زیادہ تر گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر ہی فرماتا ہے۔ اگر وہ تمام گناہوں کی پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ ترجمہ: اور اگر اللہ لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا ہو جو انہوں نے کمایا تو اس زمین کے پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا وہی انہیں سزا دے گا۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک مقررہ وقت تک میں نے انہیں ڈھیل دی ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچے گا تو وہ ایک گھڑی بھی ان کی خطائیں جو انسان کرتا ہے، جو انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یوں ان کی بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ ان کی خطائیں معاف کر دی جائیں، گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے اتار دیا جائے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ زمین پر بسنے والی دونوں عاقل مخلوقیں یعنی جن و انس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے حضور گناہوں کی اگر معافی چاہیں اور اگر وہ اس سے معافی چاہیں گے تو وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر تمہیں بہتر حالات پیش آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اگر برے حال پیش آتے ہیں تو خود کو ملامت کرو، خود کو قصوروار ٹھہراؤ کہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ یہی تھا۔ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر برے حالات و مشکلات سے واسطہ پڑے تو اسے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور ترجمہ ہے کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔
اور ترجمہ ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اسی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا اور جنت میں تمہارے لیے جگہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔